أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ. قاری ریحان صاحب جو تلاوت فرما رہے تھے، آج کی ہماری پہلے دن کی کلاس ہے. انشاءاللہ یہ سمجھے کہ آج صرف تعارف ہی پیش کرنا ہے کلاس کے حوالے سے، تو میں چند گزارشات کروں گا، اس کے بعد قاری صاحب انشاءاللہ اپنا تعارف خود ہی کروائیں گے. انشاءاللہ ارادہ یہی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ انشاءاللہ آج سے شروع ہو رہی ہماری کلاس، تو قاری ریحان صاحب بھی انشاءاللہ مدرس ہوں گے اور میں مدرس ہوں گا. ہماری کلاس آن لائن بھی ہے اور آن سائٹ بھی ہے، جیسا کہ ابھی بھی طالب علم موجود ہیں، اور آن لائن کی جو صورتحال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور ابھی بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے. اس سے قبل ضروری ہے کہ استاد کا تعارف ہونا چاہیے. جو درس نظامی ہے اور عالم کا ایک کورس ہے، چاہے مختصر ہو یا بڑا کورس ہو، اس میں ضروری ہے کہ استاد جو ہے خود پڑھا ہوا ہو. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انما العلم بالتعلم، کہ بے شک علم جو ہے تعلم کے ساتھ آتا ہے، جس کا مطلب ہے پڑھنے پڑھانے سے آتا ہے. کوئی بندہ خود کتابیں پڑھ کے وہ عالم نہیں بن سکتا اور اس کو وہ رسوخ حاصل نہیں ہو سکتا جو ہونا چاہیے ایک عالم کی نظر میں، ایک عالم کی صورت میں. تو یقیناً کوئی بھی مکمل عالم تو نہیں ہو سکتا. ہم بھی طالب علم ہیں اور جو پڑھنے والے وہ بھی طالب علم ہیں، تو ایک دوسرے کو طالب علم سمجھ کر ہی انشاءاللہ ہم اس کلاس کو چلائیں گے. نبی علیہ السلام کا جو میں نے فرمان سنایا، اس کا بالکل یہی مقصد ہے. یہ صحیح بخاری کی طویل حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. اسی کے اندر آگے الفاظ یہی ہیں کہ انما العلم بالتعلم، کہ علم جو ہے سیکھنے سے آتا ہے. کوئی اپنی مرضی سے خود مطالعہ کرے، خود کتابیں پڑھے، وہ علم حاصل نہیں کر سکتا اور وہ غلطی پر ہو سکتا ہے اور گمراہ بھی ہو سکتا ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے، دینی اور شرعی علم، جس کی بنیاد کہاں سے ہوئی. اس امت کے حساب سے اگر بات کریں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے معلم بھی تھے، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے اور معلم بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی آئے، علماء آئے، صحابہ اکرام، محدثین، تابعین، تبع تابعین، جو بھی سلسلہ جاری رہا، ان سب کے دور میں آپ دیکھیں گے جو جتنے بھی بڑے محدث ہوں گے، ان کی پہچان اساتذہ سے ہوتی ہے کہ ان کے کون استاد تھے، انہوں نے کس سے تعلیم حاصل کی. تو ہم بھی آج مختصر آپ کے سامنے تعارف پیش کریں گے. میرا نام خلیل الرحمان ہے اور الحمدللہ معہد السلف للتعلیم والتربیہ ادارہ ہے جو کراچی میں موجود ہے. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ جو محدث الاثر ہیں، ان کا یہ ادارہ ہے، ان کی جماعت کا یہ ادارہ ہے. وہاں پر الحمدللہ شیخ صاحب بھی میرے استاد ہیں اور استادوں کا تعارف بھی ضروری ہے، اس لیے میں بتاتا چلا جاؤں چند نام. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ بھی میرے استاد ہیں. شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ وہ بھی میرے استاد ہیں. شیخ صلاح الدین یوسف جو مفسر قرآن ہیں وہ بھی میرے استاد ہیں. الحمدللہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور اسی طرح شیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ مناظر اسلام ابھی بھی علالت میں ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. وہ بھی وقت کے عظیم محقق اور محدث ہیں، وہ بھی میرے استاد ہیں. اس طرح اور بھی کافی اساتذہ الحمدللہ میرے ہیں. یہ جو کتابیں میں نے سامنے رکھی ہیں صرف اس لیے رکھی ہیں کہ یہ جو ساری آپ کتابیں دیکھ رہے ہیں، اس طرف بھی کتابیں ہیں جو درسی کتابیں ہیں، یہ ساری حدیث کی کتابیں اور درسی کتابیں ہیں.
یہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ بتانا ہے کہ ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہم اساتذہ کے شاگرد ہیں، ہم کوئی عالم نہیں، ہم طلباء ہیں، لیکن اساتذہ سے جو علم حاصل کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ آگے پہنچائیں، آگے طلباء کو وہ دین جو انہوں نے فہم دیا وہ فہم آگے تک پہنچائیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے، جس مقصد کی خاطر ہم نے الرحمن اکیڈمی کا افتتاح کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو یہ کتابیں درس نظامی کی میری 8 سالوں کی کتاب ہے، الحمدللہ 8 سالوں کی محنت ہے، اسی طرح یہ کتابیں پڑھی ہیں، کاپیاں بھی آج تک محفوظ ہیں۔ تو اگر نیت خالص اور اخلاص کے ساتھ پڑھائی ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے فوائد اور ثمرات دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دے گا۔ آخرت میں تو ضروری ہے اس کا اجر، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بڑی عزتوں سے نوازتا ہے، قرآن کی وجہ سے، دینی تعلیم کی وجہ سے، اسلام اور دین کی وجہ سے، کہ جو بندہ ان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مقام، بڑی فضیلتوں سے نوازتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ایسی عزت عطا فرماتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا بہت عظیم ایک عبادت ہے، علم کو حاصل کرنا، پھر آگے تبلیغ کرنا اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کو پہنچانا ہر وقت۔ یہ اکیڈمی قائم کرنے کا مقصد بھی انشاءاللہ ہمارا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی فہم ہمارے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ لوگوں تک منتقل ہو، اس کی دعوت ہو، اور آگے بھی یہ دین پھیلتا رہے، مرنے کے بعد بھی اس علم کے پھیلانے کا فائدہ ہے۔ تو مختصر آج ہماری ویسے تعارف کی کلاس تھی، تو آج انشاءاللہ آن لائن بھی ساتھی سن رہے ہیں، ہماری بچیاں طالبات بھی ہیں جو آن لائن کلاس سن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے ساتھ مستقل وابستہ رہنے اور اس کے بعد اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مختصر وقت کے لیے میں قاری صاحب کو دعوت دوں گا، کچھ اپنا تعارف کروائیں اور کچھ آپ کو اور مجھے نصیحت فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قاری صاحب نے ماشاءاللہ انتہائی جامع تعارف اپنا پیش کیا اور علم کے حوالے سے بڑی قیمتی نصیحت ہمیں ارشاد فرمائی۔ میرا نام حافظ ریحان انصاری ہے۔ حفظ کا علم اور جو میں نے حفظ کیا یہیں ٹنڈو آدم کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد درس نظامی اور علوم اسلامیہ عربی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں حیدرآباد کے اندر چلا گیا اور وہاں مدرسہ تعلیم القرآن والحدیث گمن آباد کے اندر میں نے علوم اسلامیہ کا علم حاصل کیا۔ مشہور جو میرے مشائخ اور اساتذہ کرام ہیں ان کے اندر الشیخ فضیلت الشیخ افضل محمدی صاحب اور شیخ سلفی صاحب، عبد الکریم صاحب، عبد الرحمن اثری صاحب، اور اس کے علاوہ کچھ ٹائم میں نے پنجاب کے شہر جلال پور پیروالا کے اندر بھی لگایا۔ شیخ رفیق اثری رحمہ اللہ، ان سے بھی علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ عبد الرحمن چیمہ صاحب سرگودا کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو وہاں مدرسے کے اندر آئے ہوئے تھے، تو ان سے بھی علم حاصل کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، ان سے بھی میں نے علم حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو علم کی طرف جب کھینچ کر لے کر آتا ہے اور اس کے قدم علم کے راستے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ کی توفیق، عنایت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کے ساتھ آ چکی۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ فرما لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں مکمل کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اسے دین کی فقہ اور دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جہالت کی وجہ سے دینی مسائل سے آگاہ نہیں ہو پاتے، اور کتنے ایسے مسائلوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ گمراہی اور ضلالت کے اندر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص شرف اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس علم کے لیے چن لیا۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث کہ جو شخص اس راستے کے پر چلتا ہے جس راستے کے اندر علم ہو،
اور اس کی نیت اور ارادے کے اندر، اس کے مقاصد کے اندر یہ چیز شامل ہو کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو یعنی جو بھی شخص اس علم کے طرف آ رہا ہے اور اس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا شامل حال ہے، اور دوسری چیز اب اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہونے جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جنت کا راستہ بہت کٹھن چیزوں کے ساتھ اسے ڈھانپا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے علم کے ذریعے سے اس راستے کو آسان اور سہل فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمارا چناؤ کیا ہے اور ہم اس راستے کی طرف چل نکلے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے مکمل توفیق کی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس علم کو ہم اپنے سینے کے اندر محفوظ کریں اور اس کے مطابق عمل کریں اور آگے بھی اس علم کو پہنچائیں۔ آج یہ علم جب ہم نے حاصل کیا تو اس راستے کے اندر بڑی صعوبتیں، تکالیف کا ہم نے سامنا کیا، روزانہ آنے جانے کے سفر، اخراجات، معاملات اور رہن سہن، کھانے پینے کے معاملات ہم نے سارے دیکھے۔ الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اس اکیڈمی کے تحت اس گھر کے اندر، آپ کے محلے کے اندر اب یہ اکیڈمی قائم ہو چکی ہے، اور علماء کرام آپ کے درمیان میں موجود ہیں، اور بآسانی آپ اس علم کو حاصل کر پا رہے ہیں۔ وگرنہ آپ ہم سے پہلے دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کتنی صعوبتوں کے ساتھ، کتنی مشکلات کے زمانے کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک کے اندر جب یہ وحی اترا کرتی تھی آسمان سے، وہ حالات اور وہ وقت کوئی آسان وقت نہیں تھا، اتنی سہولتیں موجود تھیں، اس کے باوجود صحابہ کرام نے اس علم کو حاصل بھی کیا اور اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ تابعین، تبع تابعین، محدثین کرام نے کتنے بڑے بڑے اسفار اس حوالے سے کیے، لمبے لمبے سفر، اور زندگی کا بہت سا حصہ ان سفروں کے اندر گزارا۔ ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے محدثین کرام ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک کا سفر فرماتے۔ یہ علم ہمارے لیے کتنا آسان اللہ رب العالمین نے کر دیا کہ آج ہم اپنے محلے کے اندر اور اس اکیڈمی کے تحت اس علم کو حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شرف سے نوازا ہے۔ ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے توفیق کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں اس راستے کے لیے چنا ہے اور یہ راستہ ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے۔ استقامت کی دعا ہر نماز میں مانگیں کہ اللہ اب اس راستے کے اوپر ہمیں مستقیم رکھ، ثابت قدم رکھ، تاکہ ہم آگے چل کر اس علم کو حاصل کریں، سیکھیں، اور جو علم محدثین کرام نے صحابہ کرام سے سیکھا ہے، وہ علم سلف صالحین نے جو اس فہم سے، جو فہم ہمیں دے کر وہ گئے ہیں، اس فہم کو ہم سمجھیں۔ آج یہ علم کتابوں کے ذریعے سے نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی شخص کے دل کے اندر کہیں پہ بھی یہ چیز چھپی ہوئی ہو کہ وہ ان کتابوں کے ذریعے سے یہ علم حاصل کر لے گا، تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ آج دنیاوی علوم یوٹیوب کے اوپر، گوگل کے اوپر اور نیٹ کی دنیا کے اندر کتنے آسان ہو چکے ہیں۔ آج ہر قسم کا علم یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم کالج، اسکول اور یونیورسٹی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ ہم یہ علم گھر کے اندر بیٹھ کر حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح یہ علم ایسا علم ہے جو سینہ بسینہ چلتا ہوا ہے۔ محدثین کے زمانے سے لے کر کئی سو سالوں تک یہ علم، صدیوں تک یہ سینہ بسینہ چلتا رہا۔ اس کے بعد محدثین کرام نے اس علم کو محفوظ کیا کتابوں کی صورت کے اندر، لیکن جو اصل علم ہے وہ آج بھی علماء کرام اور محدثین کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں علماء سے، ان کی صحبت کے اندر، ان کی رفاقت میں بیٹھنا ہوگا، اور ہم اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے مشکلات اور پریشانیاں بھی آئیں گی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم انشاءاللہ اس علم کو حاصل کریں گے اور محنت کریں گے تاکہ یہ علم ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے
ہم توفیق کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے سب کو ثابت قدم رکھے، اور جو 4 سال یہ کورس ہم نے رکھا ہے اس کے تحت ہم چل پائیں اور مکمل اس علم کو حاصل کر پائیں۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔